رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 6۔ ماورا مرتضیٰ عافیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا اپنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں۔ جبکہ ماورا خود اعتماد اور اچھی لڑکی ہے، عافیہ بیگم اکثر اس سے ناراض رہتی ہیں۔ البتہ بالکل اس کی حمایتی ہیں۔ فارا اپنی سمینہ خالہ کے بیٹے آفاق یزدانی سے منسوب ہے۔ 2 سال پہلے یہ نسبت آفاق کی پسند سے ٹھہرائی گئی تھی، مگر اب وہ فارا سے لاتعلقی اختیار کیے ہوئے ہے۔ فارا کی والدہ منظر رحیم اپنی بہن سمینہ یزدانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتا، مجبوراً ساشا کو جانا پڑتا ہے۔ وہ آفاق کی بد تہذیبی پر خفا ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ منزہ، سمینہ اور نیرہ کے بھائی رضا حیدر کے 2 بچے ہیں، تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر بزنس مین ہے اور بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے، مگر دونوں کے درمیان اسٹیٹس حائل نہیں۔ نیرہ کے بیٹے سے فارا کی بہن ہمنا بھی آئی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں بم دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتی ہے۔ ولید اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکتا ہے اور اسے سنبھال کر تیمور کو فون کرتا ہے۔ تیمور اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حادثاتی ملاقات ولید کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ لیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں ولید سے اپنی کیفیت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، مگر ولید انجان بن جاتا ہے۔ عافیہ بیگم ماورا کو موبائل خریدنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تیمور ایک میٹنگ کے سلسلے میں فیصل آباد جاتا ہے۔ واپسی میں ٹریفک جام میں اس کی نظر بس میں بیٹھی ماورا پر پڑ جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آفاق فون کر کے فارا سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فارا بہت روتی ہے۔ سمینہ اور اشتیاق یزدانی کو علم ہوتا ہے تو انہیں شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ سمینہ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اس کے قدم پتھرا گئے تھے اور چہرے پہ ایک تماچا سا پڑا تھا۔ آخر اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ کے لمس کو اور اس کے بازو کے سہارے کو دھتکار دیا۔ اس کے لیے اس سے بڑی ذلالت اور اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی تھی بھلا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی۔ اٹھو سمینہ، اندر چلو۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر سمینہ یزدانی کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ آفاق وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اشتیاق یزدانی خاصی گہری نیند سو رہے تھے جب کسی کے کرانے کی آواز پہ ان کی نیند کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا اور کرانے کی آواز باتھ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جلا دیا۔ سمینہ، انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ خالی تھا۔ اشتیاق یزدانی کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگے۔ سمینہ، وہ باتھ روم کی طرف پاس ہی قالین پہ اوندھے منہ گری ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کے قریب 2 زانو بیٹھتے ہوئے بمشکل انہیں سیدھا کیا، لیکن ان کے پکارنے کے باوجود سمینہ یزدانی کے منہ سے کرانے کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سمینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ سمینہ، اشتیاق یزدانی حد سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ سمینہ یزدانی کی اس تشویشناک حالت پہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سمینہ! انہیں بار بار پکارنے کے بعد جب کچھ نہ سوجھا تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کر بوکھلائے ہوئے باہر کی طرف لپکے اور ملازموں کو زور زور سے آوازیں دیتے ہوئے سیڑھیاں اتار آئے۔ ساجدہ، راجو، کہاں ہو تم لوگ؟ انہوں نے باہر لان میں نکلتے ہی ملازموں کو اور بھی زور سے پکارا تھا اور جیسے جیسے ان کی آواز کانوں میں پڑتی گئی وہ سب ملازم گہری نیند سے اٹھنے کے باوجود بھی بھاگے ہوئے آئے۔ غفور، تم جلدی سے گاڑی نکالو، بیگم صاحبہ کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر دوبارہ اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگے اور پھر بڑی مشکل سے ملازموں کی مدد سے سمینہ یزدانی کو اٹھا کر گاڑی تک لے آئے اور انہیں گاڑی میں ڈال ہی رہے تھے کہ باہر شور کی آواز سن کر گہری نیند سویا آفاق بھی اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ساجدہ، کیا ہوا ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ آفاق نے باہر سے سنائی دینے والے ملازموں کی اور اشتیاق یزدانی کی آوازوں کے متعلق پوچھا۔ ارے صاحب جی، آپ کو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کچھ ہوش نہیں ہے، اسی لیے بڑے صاحب جی ان کو لے کر اسپتال جا رہے ہیں، ساجدہ نے عجلت میں بتایا اور سمینہ یزدانی کا دوپٹہ لے کر باہر چلی گئی۔ آفاق دم بخود سا رہ گیا، اس کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس کی ماں بیمار تھی، بے ہوش تھی اور اسے کسی نے خبر ہی نہیں دی۔ وہ مطمئن بے خبر سوتا رہا۔ ماں کی طبیعت کا احساس ہوتے ہی وہ ایک دم سرپٹ بھاگا،
لیکن تب تک اشتیاق یزدانی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے. پاپا پلیز رکیے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے ماما کو؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. وہ گیٹ کی طرف سے رکھتی گاڑی کی کھڑکی میں جھکتے ہوئے خاصے روحان سے لہجے میں بولا. ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے لیے مر چکے ہیں. انہوں نے انتہائی سخت اور تلخ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ڈرائیور ان کے اشارے پر رفتار بڑھاتے ہوئے گاڑی نکال لے گیا. آفاق اپنے باپ کی اتنی بیگانگی اور لا تعلقی پر ششدر سر ہو گیا. انہوں نے کتنی آسانی سے اسے پرایا اور خود سے الگ کر دیا تھا. کچھ بتائے بغیر ہی چلے گئے تھے. بھائی اٹھیں پلیز، مجھے اسکول ڈراپ کر دیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں. کوکو نے انتہائی گہری نیند سوئے ہوئے ولید کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، اور وہ جو تقریباً صبح 4 بجے آ کر بستر پہ گرتے ہی نیند سے بے سدھ ہو گیا تھا، اس اچانک حملے پر ہڑبڑا گیا. کیا بات ہے کوکو، کیوں جگا رہی ہو؟ ولید نے کافی بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا. مجھے اسکول جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز مجھے ڈراپ کر دیں. کوکو نے ایک بار پھر جیسے التجا کی. میں ڈراپ کر دوں؟ تو وحید کہاں ہے؟ اس نے چھوٹے بھائی کا پوچھا. بیمار ہے، بخار ہے اسے. کوکو جھنجھلائی ہوئی تھی. او تو یہ مسئلہ ہے. وہ سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنے سوئے ہوئے اعصاب کو ٹھکانے پہ لانے کی کوشش کی. اچھا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. وہ اپنے اوپر سے چادر پرے ہٹا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا. بھائی میں آلریڈی تیار ہوں، بس آپ کے تیار ہونے کا انتظار ہے. کوکو اس کی غائب دماغی پہ خفگی سے بولی. او سوری سویٹ ہارٹ، مجھے بھی بس تیار ہی سمجھو، تم چلو میں آیا. اس نے کوکو کی خفگی بھرے انداز پہ مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا. وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی. اس کے پیچھے 2 منٹ بعد وہ اپنا تولیہ کندھے پہ ڈالے وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آیا اور انتہائی ڈھیلے ڈھالے اور سست سے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. ارے اس نے تمہیں جگا دیا. زبیدہ بیگم دوسرے کمرے سے وحید اور کوکو کے کپڑے دھونے کے لیے لے کر ابھی باہر ہی نکل رہی تھیں کہ ولید کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ولید رات بھر کام کرنے کے بعد صبح منہ اندھیرے تک تھکا ہوا آیا تھا. ظاہر ہے جگانا تو تھا ہی، وہ بیچاری اور کیا کرتی. ولید نے کندھے اچکائے. لیکن میں نے اسے کہا بھی تھا کہ اسے میں چھوڑ آتی ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آئی. زبیدہ بیگم کو بیٹی پہ غصہ آیا. تو اچھا کیا نا اس نے مجھے جگا دیا. آپ اتنی دور کیسے جاتی اور کیسے آتی؟ اس نے تو آپ کا بھلا ہی سوچا ہے نا. ولید نے نرمی سے سر جھٹک کر دوبارہ باتھ روم کی طرف قدم بڑھا دیے. میرے بھلے کو چھوڑو، مجھے تو تمہاری فکر ہو رہی ہے، تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہو سکی. وہ متفکر ہونے لگی. ارے ڈونٹ وری امی، نیند پوری نہ ہونا تو اب روٹین کا حصہ ہے، اور روٹین کے ساتھ انسان خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ لاپرواہی سے کہتا نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا. زبیدہ بیگم افسوس سے سر ہلاتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئیں. وہ ان تینوں بہن بھائیوں کے بغیر دھلے کپڑے الگ الگ کر کے رکھنے لگیں، کیونکہ وہ پہلے ولید اور وحید کے کپڑے دھو کر رکھتی تھیں اور بعد میں کوکو اور اپنی باری آتی تھی. اس وقت بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھیں کہ اتنے میں ولید نہا کر باتھ روم سے باہر نکل آیا اور بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک چارپائی پہ رکھے کپڑوں کے ڈھیر پہ نظر پڑتے ہی ایک دم ٹھٹک گیا اور بے ساختہ پکارا. امی! اس نے اتنے دل دہلانے والے انداز میں پکارا تھا کہ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے سرف کا پیکٹ چھوٹ کر پورے زور و شور سے گھومتی واشنگ مشین میں جا گرا. ہائے اللہ کیا ہو گیا؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف پلٹی. میری بلو شرٹ! وہ تیر کی تیزی سے لپک کے کپڑوں کے ڈھیر کے پاس آیا اور اس میں سے اپنی بلو شرٹ اور بلیک لائننگ والی شرٹ کھینچنے لگا. ارے کیا ہو گیا ہے تمہاری بلو شرٹ کو؟ زبیدہ بیگم کا دل ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آیا تھا. ہوا نہیں ہے مگر ہونے ہی والا تھا کہ میری نظر پڑ گئی اور یہ شرٹ بال بچ گئی. وہ تو بھلا ہو کوکو کا جس نے آج مجھے زبردستی جگا دیا، ورنہ آپ نے تو میرے کف افسوس ملنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا. مگر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہو تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے. ولید اس شرٹ کو بڑی چاہ سے جھاڑ پہنچ کر پلٹ گیا. مگر یہ شرٹ تو ابھی دھلی کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے کھوٹی پہ لٹکی ہوئی تھی. وہ حیران ہوئی. یہ شرٹ دھل چکی ہے امی، اور اتنے دنوں سے کھوٹی سے نہیں، میرے دل سے لٹکی ہوئی تھی. وہ آہستگی سے زیر لب کہتا ہوا ذرا سا مسکرایا. کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی بات سن نہ سکی تھی.
کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شرٹ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اب اسے الماری میں رکھ رہا ہوں۔ وہ ذرا سا رکنے کے بعد پھر کمرے کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے اس شرٹ میں کہ اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ وہ مسلسل حیرانی کی زد میں تھیں کیونکہ ولید کا لہجہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ امی، یوں سمجھ لیں کہ ساری بات ہی اس ایک شرٹ میں ہے۔ وہ جاتے جاتے پھر ٹھہرا۔ اچھا تو وہ یہ بات ہے؟ وہ جیسے کچھ سمجھ ہی گئیں۔ یہی بات ہے، اس نے مبہم سے اقرار کیا۔ کون ہے وہ؟ زبیدہ بیگم کا انداز دوستانہ ہو گیا۔ میرے نزدیک خوشبو کا پیکر، اس نے ایسے مسحور لہجے میں بتایا جیسے اس کے لہجے میں اس کی خوشبو بس گئی ہو۔ بھائی! ککو اسے ابھی تک کندھے پہ تولیہ ڈالے کھڑا دیکھ کر ایک دم چیخ اٹھی۔ ولید اس کی چیخ پہ گڑبڑا کے اس خوشبو کے حصار سے باہر آیا۔ اوہ نو! اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے برآمدے میں لگے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ بس یار بس، میں 2 منٹ میں آیا، وہ کوکو سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنی شرٹ الماری میں رکھنے کے بعد دوسری شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ چلو آ جاؤ اب، وہ کوکو کو اشارہ کرتے ہوئے بائک نکالنے لگا۔ اوکے امی، خدا حافظ، اور پھر وہ بہن بھائی آگے پیچھے خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ صبح کا وقت تھا، کراچی کی سڑکیں تھیں جن پہ اس وقت ٹریفک کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ جس روڈ پہ بھی کوئی سگنل سرخ ہوتا تو آگے پیچھے ایک دوسرے کے تعاقب میں بھاگتی دوڑتی گاڑیاں ایک ہی جگہ پہ چابی ڈالنے کھولنے کی طرح سٹاپ ہو جاتی تھیں، اور ان کی رکی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بے چینی کے مارے حرکت میں آ جاتے، اور ولید رحمان گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کی بے چینی سے لطف اندوز ہوتا اپنی بائک پہ بیٹھا گنگناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اس نے ذرا فاصلے پہ کھڑی گاڑی میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ جواباً وہ لڑکی بھی مسکرائی، جس پہ ولید نے دوبارہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھائی! کوکو نے اسے پیچھے سے کافی آہستگی سے پکارا۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر کوکو کو دیکھنے کی کوشش کی۔ لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک گاڑی ہے، وہ لڑکی بھی آپ کو ہی دیکھ رہی ہے، اس کی طرف بھی دیکھیں نا، کتنی پیاری ہے وہ۔ کوکو نے اسے کسی اور طرف متوجہ کرانا چاہا۔ کوکو! ولید نے اسے سرزش کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر کوکو کو دیکھنے کی کوشش میں اس کی نظر بائیں طرف کھڑی اس گاڑی پر جا پڑی جس میں بیٹھی لڑکی بقول کوکو کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عزت! ولید کے ہونٹوں پہ ایک غیر محسوس سی جنبش ہوئی، اور وہ لڑکی اس غیر محسوس سی جنبش سے بھی پہچان گئی تھی کہ اس کے ہونٹوں نے کس کا نام چھوا ہے۔ وہ بہت دیر سے اسے ہی تو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس کو دیکھ رہا تھا، مگر عزت حیدر کی طرف دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا اور اس کے ہونٹوں کی گنگناہٹ ایک دم تھم گئی۔ پھر وہ آہستگی سے نظریں پھیر کر دوبارہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ عزت نے اسے پکار کر متوجہ کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی بائک کے پیچھے بیٹھی یونیفارم میں ملبوس انتہائی نو مرسی لڑکی کو دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا پڑا، اور وہ اسے پکارتے پکارتے رک گئی۔ اتنے میں سگنل بھی گرین ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی بڑھا کے اس کی بائک کے آگے لے آتی اور وہ ایک دم سے اپنی بائک لے اڑا اور دوبارہ پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ عزت لب بیچھے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ رسید کر کے رہ گئی۔ اتنے سارے لوگوں میں آفاق یزدانی مجرم بنا کھڑا تھا، کیونکہ سمینہ یزدانی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور تقریباً سبھی اس ہارٹ اٹیک کا ذمہ دار آفاق یزدانی کو ہی سمجھ رہے تھے۔ آخر رات کو ہی تو سمینہ یزدانی کو پتہ چلا تھا کہ آفاق نے فارا کو فون کال کی تھی، اور اس فون کال میں اس نے فارا سے جو کچھ کہا تھا، اسے جان کر وہ دل پہ صدمہ نہیں سہ پا رہی تھیں، اور رات کے 3 بجے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، حالانکہ وہ اپنے بستر سے ٹھیک ٹھاک اٹھی تھیں، اور واش روم سے واپس آتے ہی اچانک سینے میں اٹھنے والی درد سے دوہری ہو کر نیچے فرش پہ جا گری تھیں۔ تب سے اب تک بے ہوش پڑی تھیں۔ وہ سب ان کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے اور ان کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا اپنی اپنی جگہ پہ چپ، خاموش اور گمسم سے بیٹھے تھے، کیونکہ 4 سال پہلے بھی ان کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا، اور اس نقصان کے بعد وہ دوبارہ کسی ایسے نقصان کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتے تھے جو انہیں ایک بار پھر خالی کر کے رکھ دیتا۔ اسی نقصان کو سوچتے ہوئے وہ اندر سے خوفزدہ سے بیٹھے تھے، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ البتہ وہاں موجود سب جانتے تھے کہ وہ دونوں باپ بیٹا کیوں چپ ہیں،
اور کس خوف نے ان کی قوت گویائی سلب کر رکھی ہے۔ اسی لیے رضا حیدر نے اپنے برابر بیٹھے اشتیاق یزدانی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ کس کیفیت کی زد میں ہیں۔ دیکھو، تم لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سمینہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کی خوشیاں دیکھنی ہے، اپنے ارمان پورے کرنے ہیں۔ رضا حیدر نے ان کا کندھا تھپکا۔ کیسی شادی، کیسی خوشیاں اور کیسے ارمان حیدر بھائی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی شادی، جس کی خوشیاں اور جس کے ارمان ہم پورے کریں گے۔ ہمارا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ 4 سال پہلے مر چکا ہے۔ اشتیاق یزدانی کے ایسے سفاک الفاظ پہ رابعہ بیگم، منزہ رحیم اور نیرہ احمد کے دل میں مٹھی میں آ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بہت پتھریلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ آفاق ان کے ایسے رویے پہ لب پیچ کر رہ گیا۔ وہ اندر ہی اندر دوہری اذیت کا شکار تھا، لیکن اپنی اس اذیت کو بیان نہیں کر پا رہا تھا، اور کوئی اسے یا اس کی اذیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی نہیں، بلکہ وہ بھی نہیں جو اس کے بہت قریب، اس کے سینے کے اندر، اس کے دل میں رہتی تھی، اور دل میں رہ کر بھی دل کی حرکات و سکنات سے انجان اور بے خبر ہی تھی۔ آفاق ایک دم وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور طویل راہداری عبور کر کے باہر سیڑھیوں پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس کے پاس اپنی اور اپنے ماں باپ کی اذیت کا کوئی حل نہیں تھا، اور جو حل تھا وہ اسے کر نہیں سکتا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد بے بسی کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دے گا اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا۔ آخر کب تک وہ اکیلا اس بے بسی کی جنگ کو لڑ سکتا تھا؟ آفاق! اس کے بالکل برابر سے تیمور حیدر کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ کیا پرابلم ہے؟ تیمور اس کے برابر کھڑا سامنے مین گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ مخاطب اسی سے تھا۔ نتھنگ۔ آفاق نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسا کر وہ بھی سامنے مین گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی کو پسند کرتے ہو؟ تیمور نے انتہائی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہاں، اس نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے سے لہجے میں اعتراف کیا۔ کس کو؟ تیمور حیدر کا سوال بہت ہی فطری تھا۔ فارہ رحیم کو۔ آفاق کا جواب بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ واٹ؟ فارہ کو؟ تو پھر تم اس سے شادی سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تیمور کو اچنبھا ہوا۔ کب کر رہا ہوں یار، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہہ کیا رہے ہو؟ تیمور کو الجھن ہوئی۔ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فارہ سے شادی سے انکار نہیں کر رہا۔ اگر میرے ماں باپ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو ایسے ہی صحیح، وہ اپنی خوشی اپنے ارمان پورے کر لیں۔ وہ جب کہیں گے میں فارہ کو لے آؤں گا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آفاق بے تاثر سے انداز میں کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا، اور تیمور اس کے ایسی اقرار پہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ یعنی وہ یہ سب ماں باپ کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں۔ بال دیکھے ہیں اپنے، کتنے خشک اور بے رونق ہو رہے ہیں۔ بی گل نے اپنے قدموں کے قریب نیچے فرش پہ بیٹھی ماورا کے بالوں کو الٹ پلٹ کرتے دیکھ کر خفگی کا اظہار کیا۔ بالکل ہماری زندگی کی طرح خشک اور بے رونق، ماورا نے لقمہ دیا۔ سلائی مشین پہ جھکی بی گل کا کرتا سلائی کرتی عافیہ بیگم کے ہاتھ ٹھٹکے۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ماورا کو دیکھا، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ تھی۔ میرا بچہ اپنے بالوں کو بھی خشک اور بے رونق انسان خود بناتا ہے، اپنی زندگی کو بھی خشک اور بے رونق انسان خود کرتا ہے۔ انسان کے بال اور زندگی انسان سے اس کی توجہ مانگتے ہیں۔ توجہ نہ دو تو بال اور زندگی اجاڑ، ویران اور بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ الجھتے ہیں تو پھر الجھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لاکھ سنوارو پھر نہیں سنورتے، بلکہ ان کو سنوارنے میں تو الٹا تکلیف ہوتی ہے، اور جب انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ وہ پہلے ہی توجہ دے لیتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ بالوں کو اور زندگی کو چمکدار بنانے کے لیے بڑے بڑے طریقے اور بڑے بڑے حربے آزمانے پڑتے ہیں۔ بی گل تیل کی شیشی اٹھا کر ماورا کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ لیکن بی گل، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو توجہ نہیں دیتے۔ میں طریقے بھی آزماؤں گی، حربے بھی،
اور دیکھیے گا زندگی کیسی چمکدار ہوتی ہے. ماورا نے نظر اٹھا کر عافیہ بیگم کو دیکھا، لیکن وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھی بی گل کا کرتا سلائی کرنے میں مصروف تھی. ماورا کی بات پہ انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یوں جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، بی گل نے صدقے دل سے کہا. عافیہ بیگم اندر ہی اندر کی بات پہ کڑھ کر رہ گئیں، ان کی بات پہ کڑھ کر رہ گئیں، لیکن کہا پھر بھی کچھ نہیں. آمین. ماورا نے بھی جواباً بڑے دل سے آمین کہا، اور بی گل ابھی اس کے بالوں میں تیل سے مساج کر ہی رہی تھیں کہ اچانک ماورا کا موبائل بج اٹھا. موبائل چونکہ پہلے ہی اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے فارا کا نمبر اس نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا. کس کا فون ہے؟ بی گل نے ہاتھ روک کر پوچھا. فارا کا، وہ کہتے ہوئے فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی. عافیہ بیگم نے چونک کر دیکھا. ماورا موبائل لے کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اب موبائل لے کر دیا ہے تو پھر فون تو آئیں گے نا، صرف پاس رکھنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے یا محض دیکھنے کے لیے تو نہیں لیا نا اس نے. بی گل نے تیل کی شیشی کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. عافیہ بیگم ایک بار پھر چپ چاپ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دھیان اور ان کی آواز کی طرف تھا، جو نیٹ ورک اور سگنلز پرابلم ہونے کی وجہ سے فون سننے کے لیے چھت پہ چلی گئی تھی. ہاں ہاں کہو، میں سن رہی ہوں. ماورا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے فون سن رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے تیل والے لگے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی. ماورا، وہ شادی کے لیے مان گیا ہے. فارا کے لہجے میں دکھ کی لرزش تھی. کون؟ ماورا کا دھیان اپنے گھر کے ساتھ والی چھت کی طرف چلا گیا، اس لیے بے دھیانی سے پوچھ بیٹھی. وہی جو معذرت خواہ ہو رہا تھا، فارا کے اندر کی تلخی لہجے میں امڑی. اچھا، وہی جو محبت میں غلام نہیں ہوا مگر معذرت خواہ ہو گیا تھا. ماورا کو جیسے یاد آ گیا. ہاں وہی. اب کی بار فارا کا لہجہ دھیما ہو گیا. تو کیا اب وہ غلام ہونے کے لیے تیار ہے؟ ماورا کے لہجے کی کاٹ کبھی کبھی بہت نمایاں ہو جاتی تھی اور وہ اسے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی. یہ تو مجھے نہیں پتا، بس اتنی خبر پہنچی ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے. فارا کے لہجے میں کسی خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی. ویسے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ تیار کیسے ہو گیا؟ ماورا نے وجہ جاننی چاہی. 2 روز پہلے سمینا آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، فارا نے آہستگی سے بتایا. اوہ اچھا، تو اس غلام کی رضامندی کے پیچھے وجہ ہارٹ اٹیک ہے؟ ماورا نے پرسوچ اور سمجھنے والے انداز میں کہتے ہوئے سر ہلایا. بالکل، فارا نے اعتراف کیا. صدقے جاؤں اس ہارٹ اٹیک کے. ماورا کی طرف سے طنز کا ایک اور نشتر چلایا گیا. فارا خاموشی رہی. تو پھر اب جب آپ جناب کا کیا ارادہ ہے؟ ماورا نے آگے کا ارادہ پوچھا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. فارا کا جواب انکار میں تھا. مطلب؟ ماورا کا سوال نہ سمجھی لیے ہوئے تھا. مطلب یہ کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی. فارا نے اسے صاف صاف اپنے ارادے سے آگاہ کیا. کون کہتا ہے کہ تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ماورا کے لہجے میں استہرایہ اترا ہوا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ فارا چوکی. میرا مطلب ہے کہ تم یہ شادی کرو گی اور ضرور کرو گی، کیونکہ تمہاری رسی تو پہلے ہی محبت جیسے مداری کے ہاتھ میں ہے. مداری نچائے گا اور تم ناچو گی. اقرار کرو تب بھی، انکار کرو تب بھی. ناچنا تو تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ناچنا تو پڑے گا ہر صورت میں اور ہر حال میں، کیونکہ زندگی میں انسان کو صرف 2 ہی چیزیں نچاتی ہیں، ایک اس کی مجبوری اور دوسری اس کی محبت. یہاں بھی یہ معاملہ صاف ظاہر ہے. آفاق یزدانی مجبوری میں ناچ رہا ہے اور فارا رحیم محبت میں، اس لیے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. ماورا نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے. لیکن ماورا، میں اس کی مجبوری سے شادی نہیں کروں گی. وہ میری محبت کو بہانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو میں اس کی مجبوری کو بہانے کے لیے کیسے مان جاؤں؟ کیا اس کی مجبوری بڑی ہے میری محبت سے؟ آج لگ رہا تھا کہ فارا کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، جس کی نوکیلی کرچیاں اس کے لہجے اور اس کے لفظوں سے ہی محسوس ہو رہی تھیں. بڑی تو ہے نا، آخرکار ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی مدر کو. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ماورا، لیکن میرا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. جب اس نے معذرت کی تھی، فارا بپھر گئی. تمہارا ہارٹ فیل تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی تمہاری محبت کو بہانے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر تمہارا ہارٹ فیل نہیں ہوا، اس لیے وہ بھی تیار نہیں ہوا. لیکن اب اس کی مدر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے.
تو وہ مجبوری کو بہانے کے لیے مان گیا ہے. اور تمہیں کیا ہے بہانے دو. بیاہ اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی محبت کو بیاہے کی یا مجبوری کو بات تو ایک ہی ہے نا. ماورا نے اسے سکون سے مشورہ دیا تو فارا حیرت زدہ رہ گئی. یہ تم کہہ رہی ہو ماورا؟ جی ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ دوسرا ہارٹ اٹیک تمہاری مدر کو آئے اور 2 روز بعد تم مجھے کال کر کے کہو کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں ماورا، کیونکہ 2 روز پہلے میری ممی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ماورا نے اس کی ممکنہ رضامندی کا نقشہ ابھی سے کھینچ دیا. فارا ایک دم چپ ہو گئی، کیونکہ ماورا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی. آخر آفاق یزدانی کے انکار سے اتنی بڑی مصیبت آ سکتی تھی تو پھر اس کے انکار سے بھی کوئی طوفان اٹھ سکتا تھا، جس کو محض سوچ کر ہی فارا کا دل لرز گیا. بہتر ہے کہ تم دونوں ایک ہی ہارٹ اٹیک سے مان جاؤ تاکہ دوسری کی طرح ضرورت ہی نہ پیش آئے. دیکھو، میں تمہاری دوست ہوں، میں کبھی بھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی، لیکن اس مشورے پہ عمل کرنا تمہاری اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تم خود سمجھدار ہو، اپنے انکار کا ارادہ اقرار میں بدل دو، کیونکہ زندگی کے اس موڑ پہ اس کی مجبوری اور تمہاری محبت کو تمہاری اقرار کی ضرورت ہے. اب قسمت میں آگے کیا لکھا ہے یہ تم آگے جا کر دیکھنا. ماورا نے بات ختم کرتے ہوئے فیصلہ قسمت پہ اور فارا کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا. لیکن فارا اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں ہی نہیں رہی تھی. اس نے کچھ بھی کہے بغیر آہستگی سے فون بند کر ڈالا. ماورا ایک دم سے ساکت ہو جانے والے موبائل کو دیکھتی رہ گئی اور پھر فارا کی حرکت پہ خفگی سے سر جھٹک کر قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ سامنے گھر کی چھت پہ کھڑا لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ اس لڑکے کو گھورتی ہوئی نیچے اتر آئی. وہ لڑکا یقیناً کوئی اجنبی تھا، کیونکہ اگر اس محلے کا رہنے والا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ وہ کس مزاج کی اور کس ٹائپ کی لڑکی ہے. اس لیے اسے تاڑنے کی جرت کبھی بھی نہ کرتا، جیسے محلے کے باقی لڑکے نہیں کرتے تھے. مجھے صرف ایک بار اس سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ وہ عزت حیدر کے جذبات اور احساسات کو اگر جھٹک کر گیا ہے تو وجہ کیا تھی؟ کیا میں اسے اچھی نہیں لگتی یا اسے کوئی اور اچھی لگتی ہے؟ یوں بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی دلیل کے تو تم میری ذات کی نفی نہیں کر سکتے نا ولید رحمان، اور نہ ہی مجھ سے اس طرح منہ موڑ سکتے ہو. تمہیں کچھ تو کہنا ہوگا، تمہیں کچھ تو بتانا ہوگا. وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کا دھیان خود بخود ہی ولید رحمان کی طرف چلا گیا اور وہ بے چینی سے ٹی وی کے چینل بدلنے لگی. اسے ولید رحمان سے بات کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، ولید رحمان کے بات کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ دماغ مسلسل حل سوچنے میں لگا ہوا تھا اور مختلف آئیڈیاز اس کے سامنے رکھ رہا تھا جن کی وہ مسلسل نفی کیے جا رہی تھی. اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں، وہ کہاں اور کیا جاب کرتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ اس کا نمبر کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. نمبر؟ وہ سوچتے سوچتے نمبر پہ آ کر اٹک گئی، کیونکہ اگر اسے نمبر مل جاتا تو وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ نمبر ملتا کہاں سے. اس کے ذہن نے خود ہی سوال اٹھایا، تیمور بھائی، اور جواب میں ذہن خود ہی تیمور کی طرف چل نکلا. لیکن دوسرا سوال ذرا مشکل میں ڈالنے والا تھا، مگر میں تیمور بھائی سے ان کے دوست کا نمبر کیسے مانگ سکتی ہوں بھلا؟ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ تیمور بھائی مجھے ولید رحمان کا نمبر چاہیے، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے. تیمور کی طرف چلتے چلتے اس کے سوچ کے قدم ٹھٹک گئے. وہ راستے سے پلٹ آئی. بے شک ان دونوں بہن بھائی کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن ایسے معاملے پہ آ کر تو ہر بھائی کی طرح اس کی بھی غیرت اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو سکتی تھی، اور وہ اس کی غیرت کو آزمانے اور چھیڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ تیمور کے سوا ولید رحمان کا نمبر یا ایڈریس بھی تو کہیں اور سے نہیں مل سکتا تھا. ولید کا نمبر تیمور کے موبائل میں محفوظ تھا اور موبائل تیمور کے پاس تھا. موبائل، پہلے نمبر اور اب موبائل پہ اس کی سوئی اٹک گئی تھی. اچانک وہ سوچتے سوچتے ٹی وی کا ریموٹ بیڈ پہ اچھال کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے کے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے سلیپر پہن کر باہر نکل آئی. اس کا رخ تیمور کے بیڈ روم کی طرف تھا، لیکن بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے قدم رک گئے. چند لمحے دروازے کے باہر ٹھہر کر اسے اپنی ساری ہمتیں مجتمع کرنی پڑیں، اور اس کے بعد کہیں اس نے تیمور کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دینے کی جرات کی. کون؟ اندر سے اس کی مصروف سی آواز سنائی دی.
عزت نے ذرا سا دروازہ دھکیل کر اندر جھانکا. May I come in, sir? عزت نے خاصے خوشگوار موڈ میں پوچھا. تیمور ایک دم چونک گیا. Oh yes darling, come in, come in. آخر تمہیں اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تیمور نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار اپنے سامنے بیڈ پہ رکھے لیپ ٹاپ کو پیچھے سرکا دیا اور اپنی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا. وہ دروازے کو ذرا سا اور دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی. ہائے، کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ وہ متوازن قدموں سے چلتی اس کے بیڈ کے کنارے پر آ کے ٹک گئی. بس وہی جو روز ہوتا ہے، کام کام اور کام. تیمور نے کندھے اچکاتے ہوئے بیڈ پہ بکھرے کاغذات، فائلز اور لیپ ٹاپ کی سمت اشارہ کیا. مگر مجھے تو اس کام کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عزت نے حیرت سے کہا. وہ کیوں؟ تیمور کو اس کی حیرت پہ حیرت ہوئی. وہ اس لیے کہ ٹی وی بھی چل رہا ہے، لیپ ٹاپ بھی آن ہے، فائلز بھی کھلی پڑی ہیں. اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا اور کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں. عزت کی مصنوعی حیرت ہنوز تھی. تیمور اس کی حیرت کا مفہوم جان کر بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا. بس یار، میرا کام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے پڑتے ہیں. اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ نیوز بھی سن رہا ہوں، کیونکہ اتنی فرصت تو ملے گی نہیں کہ میں یہ دونوں کام الگ الگ وقت پہ کر سکوں. اس لیے مجھ جیسے آدمی کو سب کچھ ساتھ ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. اور ابھی تو شکر ہے کہ فون بند ہے، ورنہ وہ بھی کام کے دوران بھی کان سے لگا ہوتا ہے. تیمور بیچارگی سے بتاتے ہوئے مسکرایا. عزت کو سن کر افسوس ہونے لگا. کافی ٹف روٹین ہے آپ کی بھی. اتنا کام کرتے ہیں آپ، میں نے خواہ مخواہ آپ کو ڈسٹرب کر دیا آ کر. عزت معذرت خواہانہ انداز میں کہتی ہوئی بولی. ارے نہیں نہیں میری جان، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر. البتہ یہ بات اور ہے کہ تم یہاں کسی کام سے ہی آئی ہو. تیمور نے پرشفقت لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے تھپکا. عزت ایک دم ٹھٹک گئی. کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں کسی کام سے آئی ہوں؟ عزت نے تیمور کے ہاتھ میں تھمے اپنے ہاتھ کو بمشکل لرزنے سے روکا، کیونکہ تیمور کی بات پہ اس کے اندر کا چور بدک گیا. تیمور مسکرا دیا. ٹائم دیکھو، اس نے وال کلاک کی سمت اشارہ کیا، جہاں اس وقت رات کے 1 بجنے میں محض 4 منٹ باقی تھے. جی وہ میں بھی جاگ رہی تھی، اس لیے چلی آئی. اس نے وال کلاک سے نظر ہٹا کر چہرہ جھکا لیا. جاگ کیوں رہی تھی؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا. بس ایسے ہی ایک فرینڈ سے ٹیکسٹ چیٹ ہو رہی تھی، لیکن میسج سینڈ کرتے کرتے اچانک نیٹ ورک میں کوئی پرابلم آ گیا اور میسج سینڈ نہیں ہو رہا، نہ ہی کال مل رہی ہے. اس لیے اس نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی اور تیمور اس کا کام سمجھ گیا. اس لیے تمہیں میرا موبائل چاہیے ہے نا؟ تیمور نے اس کی ادھوری بات کو مکمل کیا. جی بس تھوڑی دیر کے لیے. اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے کہا. پاگل، جب ضرورت ہے تو پھر تھوڑی دیر کیا، زیادہ دیر کے لیے رکھ لو. وہ چارجنگ پہ لگا ہے، لے جاؤ. تیمور نے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا اور بیڈ کی دوسری سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ. وہ تیزی سے اٹھی اور اس کا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر باہر نکل آئی. اپنے بیڈ روم کی طرف واپس آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھمے تیمور کے موبائل کو دیکھ کر اس کے من کی کلی کھل اٹھی تھی. پھر اپنے بیڈ روم میں آ کے دروازہ مقفل کیا اور پھر اپنے بیڈ پہ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے تیمور کے موبائل میں محفوظ تمام کانٹیکٹ نمبرز سے ڈبلیو تلاش کیا. ولید کا نمبر ٹاپ پر آ گیا، جس کو بڑی احتیاط سے اپنے موبائل میں محفوظ کرتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو گئی، کیونکہ اب اسے ولید رحمان سے بات کرنے کے لیے لاہے عمل تیار کرنا تھا. ولید اپنی کسی رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں نیوز چینل کے آفس میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا تھا جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا. پہلے تو وہ نظر انداز کیے اپنے کام میں لگا رہا، لیکن جب موبائل کی گھنٹی متواتر بجتی رہی تو مجبوراً اسے موبائل نکال کر دیکھنا ہی پڑا. اسے موبائل کی اسکرین پہ ایک انجان نمبر نظر آیا. تجسس کے باعث اس نے فون ریسیو کیا. ہیلو. عجلت کے باوجود اس نے اپنے لہجے میں سکون اور ٹھہراؤ رکھا. ولید رحمان؟ دوسری طرف نسوانی آواز تھی، اور آواز بھی وہ جس کو سن کر ولید اپنے اندر تک ٹھٹک گیا. حالانکہ یہ آواز فون پہ وہ پہلی بار سن رہا تھا، لیکن پہچانی ایسی تھی جیسے صدیوں سے سنتا آ رہا ہوں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ ولید رحمان ہی ہیں. اس کے لہجے کا سکون ولید کے سکون سے بھی زیادہ دبیز تھا. جی میں ولید رحمان ہی ہوں. اور آپ؟ اس نے اجنبی ہونا چاہا.
آپ کی خاموشی یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ مجھے پہچان کر ہی خاموش ہوئے تھے۔ اس کا جواب استہزائیہ تھا۔ آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ ولید نے دو ٹوک انداز میں اپنایا۔ آپ کو خاموش کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ پل بھر میں بدلا۔ کیا مطلب؟ الجھا ولید صاحب۔ مطلب پوچھنا آسان ہوتا ہے لیکن مطلب سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اگر مطلب سمجھنے کا وعدہ کریں تو میں مطلب بتاتی ہوں، ورنہ رہنے دیں۔ وہ بھی اپنی طرز کی ایک ہی لڑکی تھی۔ میں بہت مصروف ہوں، میری اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ مصروف تھے تو مطلب کیوں پوچھا؟ اور اگر پوچھ ہی لیا ہے تو ذرا سا حوصلہ پیدا کریں خود میں، ساری بات کہہ دوں گی۔ بس آپ کی مصروفیت سے چند پل درکار ہیں، پھر آپ کو میرے فون کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اپنی خاموشی کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی۔ اس کے لہجے کا مبہم سا انداز لیے ہوئے تھا۔ ولید تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اور دوسری طرف وہ خفگی سے جھنجھلانے لگی۔ ولید رحمان، آپ کو بات نہیں کرنی تو فون بند کر دیں۔ یوں چپ ہو جانے کا کیا مطلب؟ اس نے خفگی اور جھنجلاہٹ اس کے لہجے میں نمایاں ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں واقعی بہت مصروف ہوں۔ ولید نے اپنی لہجے میں اور انداز کی اجنبیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آپ فارغ کب ہوں گے؟ وقت بتا دیں، میں کال کر لوں گی۔ اس نے اس کی مصروفیت کا حل نکالا۔ میری فراغت کا ٹائم مقرر نہیں ہے، I'm sorry۔ ولید نے معذرت کی۔ اوکے، ایز یو وش۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میں کال نہیں کروں گی، مگر اس وقت آخری بات یہ بتا دیں کہ آپ تیمور حیدر کی بہن کو اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ اب وہ دو ٹوک ہو گئی تھی۔ کیونکہ وہ تیمور حیدر کی بہن ہے۔ ولید کا جواب برجستہ تھا۔ اور اگر وہ تیمور حیدر کی بہن نہ ہوتی تو؟ اس کی برجستگی میں بھی کمال تھا۔ تو سچویشن کچھ اور ہوتی، وہ بھی بے ساختہ کہہ گیا۔ سچویشن کچھ اور ہوتی مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ کہ شاید پھر میں اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال ہی لیتا۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اوہ، تو پھر یوں کہیں نا کہ آپ صرف تیمور حیدر کی بہن کے لیے مصروف ہیں، ورنہ آپ کے پاس سب کے لیے فراغت ہے، سب کے لیے ٹائم ہے۔ دوسری طرف اس کا لہجہ بجھ گیا اور ولید کو ایک بار پھر سنبھلنا پڑا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے اس کی بات کی نفی کی۔ آپ نے جو کہا میں نے سن لیا۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ کی مصروفیت میں خلل نہ ڈالوں، البتہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہوں اس کا کوئی اندازہ نہیں، مگر پھر بھی کوشش ضرور کروں گی۔ اللہ حافظ۔ اگلے ہی پل اس نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ اپنی ٹیبل کے قریب کھڑا ولید اپنے موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ عزت حیدر، وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر بے ساختہ لب بیچ لیے۔ تم نہیں جانتی، تم کچھ بھی نہیں جانتی عزت حیدر۔ زندگی میں سب کچھ بتانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ خاموش ہو جانے کے لیے بھی ہوتا ہے، محسوس ہو جانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بھول جانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا اور پلٹ گیا۔ میرے جسم سے اس کی خوشبو آج بھی آتی ہے، میں نے فرصت میں کبھی خود سے لگایا تھا اسے۔ سمینہ یزدانی کے اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آتے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ اشتیاق یزدانی اور سمینہ یزدانی اتنے خوش تھے کہ آج کل کہ کوئی بھی ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ آفاق ان کی اس قدر خوشی دیکھ کر اندر سے اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے ماں باپ کب سے اس مسرت کے انتظار میں جی رہے تھے اور وہ انہیں یہ خوشی نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اب جب انہیں اس خوشی کا پروانہ دے دیا تھا تو وہ اسے اپنے دل میں کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے بوجھ میں ذرا سی کمی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن بھی بڑی سبک رفتاری سے دھڑکنے کا کام کرنے لگی۔ وہ شادی کے تمام ہنگاموں اور تیاریوں کو کافی دلچسپی سے انجوائے کر رہا تھا۔ ہر پریشانی اور ہر اذیت کو بھول کر وہ 2 سال پہلے والا آفاق یزدانی بن چکا تھا، جس کے خواب و خیال کی دنیا سے لے کر حقیقت کی دنیا تک صرف اور صرف فارغ رحیم کا راج تھا، اور اس دنیا میں وہ اس کے تابع رہتا تھا، اس کا غلام بن کے، جہاں وہ اس کی پلکوں کی جنبش پہ حرکت کرتا تھا اور اس کی آنکھوں کے اشارے پہ سر جھکاتا تھا، اور اگر وہ آبرو جھکا کر دیکھ لیتی تھی تو جان پہ آ جاتی تھی۔ اور وہ ایسا ہی تھا، اور ایسا ہی اس کے ساتھ آج کل بھی ہو رہا تھا۔ دل غلامی پہ آمادہ اور دماغ دلیلوں پہ بزد تھا، لیکن کامیابی آج کل دل کو ہی حاصل تھی، کیونکہ دماغ نے
دل نے دماغ کی طرف سے کان بند کر لیے تھے. وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، بس اپنی ہی موج میں رواں تھا اور زندگی کو انتہائی قریب سے محسوس کر رہا تھا. السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ تیمور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل رہا تھا جب اسے رضا حیدر کے بلاوے پہ ان کے بیڈ روم میں آنا پڑا. وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. اسے دیکھ کر تکیے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی. اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، بس آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. تیمور نے کندھے اچکائے. ہاں، وہ دراصل تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں فیصل آباد جانا ہے، سمینہ اور اشتیاق کے ساتھ. رضا حیدر نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی طبیعت کو ذرا فریش کرنا چاہا. فیصل آباد؟ سمینہ آنٹی اور اشتیاق انکل کے ساتھ؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا. وہ لوگ آفاق اور فارا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر تم جانتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج شام 6 بجے ڈاکٹر کے ساتھ میرا اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اس لیے میں نے سمینہ سے کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ میرے بجائے تیمور چلا جائے گا، اور تمہارے جانے کا سن کر وہ بہت خوش بھی تھیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے سارے معاملات طے کر لو گے. انہوں نے اسے آمادہ کرنا چاہا. معاملات؟ کیسے معاملات بابا جان؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں صرف بزنس کے معاملات ہی طے کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ شادی بیاہ کی تو بالکل بھی نہیں. تیمور بدک گیا. خبر رکھو گے تو خبر ہوگی نا، اور ویسے بھی یہ کون سا مشکل کام ہے، صرف ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ڈیٹ فکس کرنی ہے اور مہندی، مایو، بارات اور رخصتی کی ٹائمنگ طے کرنی ہے. باقی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا تو وہ بھی ڈسکس کر لینا، بس اتنا سا تو کام ہے. انہوں نے بڑی سہولت سے اسے سارے کام کو اتنا آسان سا کہہ کر بات ہی ختم کر ڈالی تھی. مگر بابا مجھے یہاں کام ہے، میں آفس چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں بھلا؟ وہ جھنجھلانے لگا. جیسے اپنے کام سے جاتے ہو. رضا حیدر سکون میں تھے. مگر میں فیصل آباد. تیمور کچھ کہتے کہتے رک گیا. اسے فیصل آباد کی سڑکوں پہ ڈھلنے والی ایک ہنگامہ خیز شام یاد آ گئی اور فیصل آباد کے لیے ناپسندگی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. جانتا ہوں تمہیں فیصل آباد پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی دعا ہے کہ تمہیں فیصل آباد پسند آ جائے، اور ایسا پسند آئے کہ تم پھر بار بار جاؤ اور بھاگ بھاگ کر جاؤ. وہ کہتے ہوئے مسکرائے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فیصل آباد اتنا بھی برا نہیں ہے، بس کسی شہر کسی جگہ پر دل لگنے کی بات ہوتی ہے. دل لگ جائے تو سب کچھ پسند آ جاتا ہے. وہ بہت آہستگی سے بولا. یعنی اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے تمہارا فیصل آباد میں دل لگ جائے. وہ معنی خیزی سے گویا ہوئے. دعا تو بہت اچھی ہے، کریں گے تو اور اچھی ہو جائے گی. فیصل آباد میں آنا جانا آسان ہو جائے گا میرا. تیمور اپنے خیال کی سیج پہ کسی کا پیکر سجا کے مسکرایا. ہیں، یہ تم کہہ رہے ہو؟ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا. جی، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں. بس اب آپ دعا کیجئے. میں فیصل آباد میں دل لگانے کے لیے تیار ہوں. میرا مطلب ہے کہ فیصل آباد جانے کے لیے تیار ہوں. آپ سمینہ آنٹی کو بتا دیجیے گا. وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور رضا حیدر پریشان رہ گئے کہ تیمور کے منہ سے ایسی بات. حیرت ہی تو تھی. فارا، میں نہیں آ سکتی. تمہیں پتا تو ہے میرا تمہارے گھر آنا بہت مشکل ہے. امی اجازت نہیں دیں گی. ماروا نے اسے ٹالنا چاہا. مگر ماورا، تم پہلے بھی تو 1-2 بار میرے گھر آ چکی ہو نا، وہ بھی آنٹی کی اجازت کے بغیر. تو پھر اب کیوں نہیں؟ فارا آفاق کی وجہ سے پہلے ہی ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی. اب ماورا کے یہاں انکار پہ مزید روحانسی ہونے لگی. فارا پلیز. پہلے کے آنے میں اور اب کے آنے میں بہت فرق ہے یار. پہلے میں دن کے وقت آتی تھی، وہ بھی صرف 10-15 منٹ کے لیے، اور اب تم رات کے وقت آنے کا کہہ رہی ہو، وہ بھی 2-3 گھنٹوں کے لیے. تو پھر تم خود سوچو کہ ایسے ٹائم میں امی کی اجازت کے بغیر گھر سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ ماورا نے الٹا اس سے سوال کیا. مگر میں اور کیا کروں؟ کس سے کہوں کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ یہاں میری کوئی کزن نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے سوا کوئی اور دوست. فارا تو جیسے رو دینے کو تھی اور ماورا چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی. اسے فارا کے بارے میں سوچ کر اس پہ ترس آیا. ماورا بتاؤ نا، کس سے کہوں، کس سے التجا کروں کہ میری شادی ہے اور مجھے کسی دوست کے سہارے کی اور اپنائیت کی ضرورت ہے. میں اتنی خوشی کے باوجود اندر سے بہت پریشان ہوں اور مجھے اس پریشانی میں کوئی تسلی دینے والا چاہیے.
کوئی ایسا جو مجھے میری تکلیف اور میری اذیت سمیت سمجھ سکے. پارا کہتے کہتے رو پڑی، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ماورا کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور کوئی طنز اور کوئی چوٹ نہیں، وہ کوئی طنز کوئی چوٹ نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس نے کوئی سخت سست الفاظ کہے، بلکہ چپ کی چپ رہ گئی. فارا نے آہستگی سے فون بند کر دیا. ارے چپ کیوں ہو گئی ہو بچہ؟ سہیلی ناراض ہو گئی کیا؟ بی گل کے سوال پہ وہ چونک گئی، اور پھر سیڑھیوں سے اٹھ کر کے صحن میں بچھی ان کی چارپائی پہ آ بیٹھی. سہیلی ناراض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے حد درجہ سنجیدگی سے استفسار کیا. تو سہیلی کو سہیلی بن کر منانا چاہیے. بی گل کا جواب پرسکون سا تھا. اگر منانا مشکل ہو تو پھر سہیلی آسانی سے کھو جاتی ہے، اور جو آسانی سے کھو جاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. بی گل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لے کے تھپکا. مگر بی گل میں اسے کھونا نہیں چاہتی. ماورا نے بے حد آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی. تو پھر منا لو. ان کا وہی مشورہ تھا. اب یہی سوچ رہی ہوں کہ منانا تو پڑے گا ہی، مگر اس کو منانے سے پہلے امی کو منانا وہ ضروری ہے. ماورا کا انداز کافی پرسوچ تھا. تو ٹھیک ہے نا، جو زیادہ ضروری ہے پہلے وہ کر لو. وہ تو ہر بات پہ متفق اور پرسکون ہی تھیں. لیکن امی آئیں گی تو تب نا، پہلے تو کبھی اتنی دیر ہی نہیں لگائی انہوں نے. ماورا نے موبائل اسکرین پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. بیٹا بازار میں دیر ہو ہی جاتی ہے، ابھی آ جائے گی، فکر نہ کرو. بی گل اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ماورا عافیہ بیگم کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اسے فارا کے پاس پہنچنا تھا اور وہ لیٹ ہو رہی تھی. عافیہ بیگم کو ماورا کے جانے کا سن کر یوں لگا جیسے کرنٹ چھو گیا ہو. وہ بدک گئی. انہوں نے ماورا کو خاصی سخت نظروں سے دیکھا. امی پلیز، میری اور کوئی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کسی کے گھر آنا جانا ہے. بس صرف یہی ایک دوست ہے، اور اب وہ بھی 4 دن کی مہمان ہے. شادی ہو گئی تو کراچی چلی جائے گی. بعد میں پھر کب ملاقات ہوگی یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں. لیکن پلیز جتنا عرصہ وہ یہاں ہے اور جب تک اس کی شادی کا فنکشن ہے، تب تک ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی اور فنکشن اٹینڈ کرنے کی اجازت دے دیں. صرف اس بات پہ بھروسہ رکھ لیں کہ اللہ کے کرم سے اگر پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کی بیٹی ماورا مرتضیٰ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی. ماورا نے بڑے مضبوط لہجے میں انہیں یقین دلایا، جس پہ انہوں نے بھی گل کی سمت دیکھا. وہ تو ازل سے ہی اس کی طرفدار تھیں اور اس کی حمایت میں بولتی تھیں. اس وقت بھی انہوں نے اس کی حمایت میں سر ہلایا. جانے دو عافیہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو. اپنے خوف کو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے آڑے مت آنے دو. اسے زندگی جی لینے دو اپنی. انہوں نے آگے بڑھ کر عافیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی ہمت بندھائی اور انہیں تسلی دینے کی کوشش کی. امی، میں آپ کے جسم کا، آپ کی ذات کا حصہ ہوں. میں آپ کا اپنا آپ ہوں. کیا آپ کو اپنے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے؟ ماورا کا لہجہ اور سوال دونوں ہی بہت عجیب سے ہو رہے تھے، اور وقتی طور پہ عافیہ بیگم کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا. وہ اپنی جگہ پہ جوں کی تو چپ چاپ بیٹھی رہ گئیں. عافیہ، بی گل کی آواز پہ وہ کسی گہرے خیال اور کسی گہری دلیل سے چونک گئیں، اور پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ان دونوں کی سمت دیکھا. ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ تم میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہو. اگر اس جمع پونجی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی، کیونکہ میں پہلے بھی بہت یہ نقصان اٹھا چکی ہوں. اب اور حوصلہ نہیں ہے مجھ میں. عافیہ بیگم بھیگے لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی. فوراً ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئی تھیں. بی گل، ماورا نے خاصی بے بسی سے ان کی چہرے کی سمت دیکھا. بس تم جانے کی تیاری کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ماورا کو پریشان ہونے سے روکا، اور پھر وہ بی گل کے کہنے پہ دل پہ افسردگی اور بدمزگی کا بوجھ لیے اٹھ گئی. لیکن 15-20 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو تب بھی اس کا یہی حال تھا. بی گل، میرا کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا. میں کیا کروں آخر؟ ماورا خاصی بددل ہو رہی تھی، لیکن بی گل نے اس کو حوصلہ کرنے دیا. دیکھو بیٹا، تم اس وقت کچھ مت سوچو، صرف یہ سوچو کہ تمہاری سہیلی تم سے ناراض ہے اور تمہیں اس کو کسی بھی طریقے سے منانا ہے.
اس کی ناراضی کا مان رکھنا ہے. اگر نہ رکھا تو وہ تم سے کھو جائے گی اور تم کو ہمیشہ پیشمانی رہے گی. جبکہ عافیہ تمہاری ماں ہے، ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی. تم اپنی ماں کو منا سکتی ہو، جب چاہے اسے راضی کر لو. ماں کو راضی کرنا اور رب کو راضی کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. سچے دل سے ایک بار بھی توبہ کر لو تو فوراً مان جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت کشمکش کا شکار ہو، مگر بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم خوشی خوشی جاؤ، تمہاری نیت اچھی ہے، اللہ رحم کرے گا. شاباش، جلدی جاؤ جاؤ، شاباش. پی گل نے اسے بھرپور تسلی سے نوازا. ماورا کو بلاخر دل مضبوط کر کے قدم اٹھانا ہی پڑے. وہ ان کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آئی. آخر ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا کہ اسے اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود بھی کوئی قدم اٹھانا تھا، سو اس نے آج اٹھا ہی لیا تھا. بقیہ ناول آئندہ کی آڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا. شکریہ.